السلام علیکم۔ پاکستان کے جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں، خاص کر آج کل میرا سلسلہ میڈیکل کے طلباء کے ساتھ شروع ہے۔ پورے ایڈمیشن کے دوران میں نے اپنی طرف سے جتنی ہو سکتی تھی تو ان کو اپڈیٹس فراہم کی، ان کی مختلف طریقوں سے مدد کی۔ جو طلباء داخل ہوئے ہیں MBBS اور BDS کے لیے تو ان کو تو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کے کندھوں پر اب بھاری بوجھ ڈالی گئی ہیں۔ ان کی ذمہ داریاں عام طلباء سے اور عام لوگوں سے اب مختلف ہیں، کیونکہ وہ جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں ان میں ان کا انسانی زندگی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ وہ کوئی عام علم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے خاص بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ان طلباء و طالبات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ ان کو موقع دیا خدمت خلق کا، اور اب وہ اپنے اسٹڈی پر بھرپور توجہ دیں اور وہ اپنے آپ کو عام انسان نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے، وہ ان کے لیے تیار رہیں۔ لیکن آج کا ویڈیو جو ہے وہ خاص کر ان طلباء طالبات کے لیے ہیں جنہوں نے ٹرائی کی، انہوں نے FEC میں کافی تیاری کی، پھر MDCAT کے لیے مختلف سخت مراحل سے گزر گئے اور پھر ٹیسٹ بھی دیا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو ابھی منظور نہیں تھا، لہٰذا وہ کوالیفائی نہیں کر گئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ آج میں ان طلباء و طالبات کو ایک مختصر میسج دینا چاہتا ہوں کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے 2 سنہرے اصول ہوتے ہیں۔ اگر وہ اصول زندگی میں اپنائے جائے تو مقصد خواہ کتنا ہی پیچیدہ اور مشکل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی دیتا ہے۔ جو ان اصولوں پر مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلا جو اصل ہے وہ مقصد حاصل کرنے کا تدبیر سوچنا ہے کہ میں یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں پہلے سے تیار کرنے چاہیے۔ تدبیر آپ پلان کو بھی کہتے ہیں، منصوبہ بندی کو بھی کہتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد پر میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر باتیں کروں گا کہ مقصد کی 3 قسمیں ہیں، آبجیکٹیو، گولز اور ایمز۔ تو ان پر الگ ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ فی الحال میں آپ کو مقصد کی آسان مثال لیتا ہوں کہ آپ لوگ MBBS یا BDS ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اصول میں سے پہلا اصل یہ ہے کہ آپ لوگ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے تدبیر سوچیں۔ تدبیر کے زمرے میں یہ چیزیں آتے ہیں، ویسے تو زیادہ چیزیں آتے ہیں، لیکن خلاصہ کے طور پر میں نے صرف 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو تیار کریں اس مقصد کو حاصل کرنے پر، یعنی ذہن کو اس پر مطمئن کرے کہ میں یہ چیز حاصل کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تدبیر سوچنا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں کسی چیز یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں آپ لوگ تو ذہنی طور پر تیار ہیں، یہ اصل آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ اور دوسرا جو اس میں ہے جسمانی طور پر تیار ہونا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے جدا جدا قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، اس لحاظ سے ان کو ذہنی اور جسمانی طاقت بھی دی ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ کیا آپ ڈاکٹر بننے کے لیے فزیکلی فٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، معذور افراد کے ابھی کوٹا ہے، لیکن وہ بہت محدود ہوتی ہے اور یہ ایک مشکل پیشہ ہے۔ تو پہلے اپنے جسم پر غور کریں کہ آیا اگر آپ ڈاکٹر بن گئے تو کیا آپ یہ ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں، آپ کا جسم آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا اصل تدبیر ہے، یعنی جسمانی طور پر تیار ہونا۔ نمبر 3، مالی طور پر تیار ہونا۔ ہر مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ذہن جسم کے علاوہ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ مقصد دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ تو آپ اپنے مالی حالت پر بھی غور کریں کہ کیا آپ کے والدین اس قابل ہیں کہ آپ کو میڈیکل کا تعلیم دے سکیں۔ اگر مالی طور پر آپ فٹ نہ ہو تو پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے مقصد میں۔ نمبر 4، تدبیر کو عملی شکل دینا۔ یہ اوپر جو 3 چیزیں بیان ہو گئی، ذہنی، جسمانی، مالی، تو ان کو عملی شکل پھر دینا ہوگا۔ یعنی ذہن کو بھی اس پر مرکوز کرے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، جسمانی طور پر ٹائم دے، کتابوں کو لائبریری میں جائیں، نیٹ استعمال کریں، اساتذہ سے، پروفیسر سے، اگر ہو سکے تو اکیڈمیز میں جائیں، اور اس کے لیے آپ کو کتابیں خریدنا پڑیں گے، اور اکیڈمی میں بھی خرچے آتے ہیں وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو عملی شکل دینا ہے، کیونکہ اگر عملی شکل نہیں دیا تو آپ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا اصل ہے، یعنی 2 اصول ہم نے بنائے تھے۔ پہلا اصل جو تھا تدبیر سوچنا، دوسرا اصل جو ہے مقصد حاصل کرنے کا فیصلہ تقدیر پر چھوڑنا، اور یہ اصل چیز ہے۔ تدبیر انسان کا کام ہے اور تقدیر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ لوگ مندرجہ بالا تمام تدابیر اچھے طریقے سے پریپیئر بھی کریں، تیار بھی کریں، عملی شکل بھی دیں، لیکن تدبیر صرف آپ کا کام ہے، فیصلہ ہوتا ہے تقدیر پر، اور تقدیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں نہیں دیں گے چاہے آپ کچھ بھی کریں، یہ تقدیر نہیں ہوتا۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہیں کہ آپ کو کیا بننا ہے۔ اگر اللہ کے علم میں آپ ڈاکٹر نہیں بلکہ فرض کیا آپ PMS افسر، آپ کو PMS افسر بننا ہے، یا CSS افسر بننا ہے، یا انجینئر بننا ہے، یا بزنس مین بننا ہے، تو آپ وہی بن جائیں گے جو اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ اس لیے آپ کتنی بھی کوششیں کریں ڈاکٹر بننے کے لیے تو آپ ڈاکٹر نہیں بنیں گے، کیونکہ اس طرح تو پھر اللہ تعالیٰ کا علم غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ آپ کیا بنیں گے، تو آپ اس چیز پر بھرپور توجہ دیں کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کے مطابق اپنے لیے ایک راہ متعین کرے، ایک مقصد متعین کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھرپور مدد کرے گا آپ کا، اور آپ اپنے اس مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو،
اور نا امیدی کا اظہار نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ تدبیر کرتے رہیں، فیصلہ تقدیر پر چھوڑتے رہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں۔